بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ انسان دنیا میں کسی بھی نظام کو اگر کامیاب بنانا چاہتا ہے اور خاص طور پر جب کہ وہ مسلمان ہو تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، بلکہ پوری طرح سے اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے جس نظام میں بھی انسان جائے گا وہ نظام کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ وہ نظام حکومت ہو، وہ نظام معیشت ہو، وہ نظام خاندان ہو، وہ نظام مال ہو، کسی بھی طرح کا نظام ہو، ہر وہ نظام کامیاب ہے جس کی بنیاد میں وہ نسخہ کیمیا ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا میں لے کر مبعوث کیے گئے، یعنی آپ پر نازل کردہ تعلیمات قرآن کی صورت میں اور آپ کی احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک کامیاب حکمران تھے، ایسے کامیاب حکمران کہ جن کے دور حکومت میں ہر ایک شخص خوشحال تھا۔ زکوٰۃ ایک گھر سے چلتی تو وہ اسی گھر میں واپس آ جاتی، اس لیے کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی شخص باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں تک کہ خوارج جو ہمیشہ جن کی ریشہ دوانیوں اور جن کے فتنوں سے تمام مسلم حکومتیں ہمیشہ پریشان رہیں اور جنہوں نے بہت شدید قسم کے فتنے بپا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے فتنوں کو بھی توڑ ڈالا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ممکن اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے پوری طرح سے کتاب و سنت کو فالو کیا، انہوں نے پوری طرح سے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کیا اور اپنے نظام حکومت کو اس کے مطابق چلایا۔ آپ علیہ الرحمہ کے بہت سارے خطبات ہیں جن کو اہل علم نے نقل کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں آپ کے خطبہ نقل کیا جو کہ سنے جانے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا اما بعد فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا ایھا الناس انہ لا کتاب بعد القرآن، لوگو قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس سے انسان اس لیے ہدایت لے کہ قرآن میں کوئی کمی ہے۔ قرآن کے بعد کوئی ایسی کامل ہدایت کی بک باقی نہیں ہے۔ ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ان پر نبوت کا اختتام ہو چکا۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب کے بعد اور کوئی کتاب اب نہیں آنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی اور نبوت نہیں ہے، تو گویا اسلام کامل ہو چکا، اور اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہر نظام، زندگی گزارنے کا ہر پہلو، ہر قدم، ہر مرحلہ اس کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ تو جب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر میں کیا ہوں؟ وَإِنِّي لَسْتُ بِقَاضٍ وَلَكِنِّي مُنَفِّذٌ، میں کوئی فیصلے کرنے والا، کوئی قاضی نہیں ہوں، بلکہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو نافذ کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، میں کوئی بدعتی نہیں ہوں، میں کوئی نئی باتیں لے کر آنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کامل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وہ مکمل ہے، ہمارے پاس ہے، تو میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آؤں گا۔ وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، بلکہ میں تو متبع ہوں، میں تو قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو یہاں تک دیکھیے کہ جس بندے نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر وہ متبع نہیں ہوگا تو پھر اس کی کامیابی کبھی بھی وہ سامنے نہیں آ سکتی، وہ کامیابی سے کبھی بھی ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ان الرجل الحارب من الامام الظالم لیس بظالم، کہا کہ وہ بندہ جو ایک ایسے حکمران سے بھاگتا ہے جو حکمران ظلم کرنے والا ہے، تو یہ بندہ ظالم حکمران سے بھاگنے والا ظالم قرار نہیں پائے گا، بلکہ حکمران ہی ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کی کوشش میں اس سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کہیں اس سے دور چلا جاتا ہے اور اس کے اس ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ قطعاً ظالم نہیں ہے، بلکہ امام ہی ظالم ہے۔ الا ان الامام الظالم هو العاصی، خبردار جو امام، جو حکمران ظلم کرنے والا ہے وہ نافرمان حکمران ہے۔ الا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خبردار یہ بھی یاد رکھو کہ مخلوقات میں سے کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جائز نہیں ہے۔
یہ ان کے خطبوں میں سے ایک خطبہ تھا۔ اس سے ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت کیوں اتنا کامیاب اور اتنا مبارک اور اتنا رحمتوں، اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں سے بھرپور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہی اتباع نصیب فرما دے کہ جو اتباع ان لوگوں کو نصیب ہوئی قرآن اور سنہ کی، اور جس طرح سے ان لوگوں نے کامیابیاں پالی، اللہ اپنی توفیق اور اپنے کرم سے ہمیں بھی یہ کامیابیاں عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔